السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الاعراف کے اس حصہ میں قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے۔ واضح ہو کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو روکا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا، تو بعض مفسرین اس کی تشریح میں کسی خاص درخت یا پودے کا اس طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو جان لو قرآن و حدیث میں کسی پودے یا درخت کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں نے اٹکل پچو سے اسے گندم کا پودا کہا یا اس کی طرف منسوب کیا، یہ درست بات نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے تو ہمیں بھی اپنے طرف سے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم اسکن رہو، ٹھہرو، انتا تو، وزوجک اور تیری زوجہ تیری بیوی، الجنت جنت میں، فَكُلَا کھاؤ دونوں، من حیث جہاں سے بھی چاہو، شئتما تم جتنا چاہو جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو، ولا تقربا اور نہ جاؤ، ہذہ الشجرہ اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم ظالم۔ اگر تم نے ایسا کیا، تم نے اس درخت کو کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ فرما رہے ہیں من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اصل میں درخت یا پودے سے منع کرنا، اس میں ایک آزمائش تھی کہ انسان اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے، اور اگر بالفرض محال وہ غلطی سے حدود کو تجاوز کر بھی بیٹھے، اس کا مرتکب ہو جائے، تو فی الفور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا طلبگار بنے، نہ کہ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح وضاحتیں دیتا پھرے۔ اصل میں یہ پہلی تربیت تھی حضرت آدم اور حوا کی، کہ تاکہ وہ جنت کے، پہلی بات یہ کہ جنت کے جو دل فریب نظارے تھے ان کو دیکھ کر جب دنیا میں جائیں گے تو واپس اس جنت کو پانے کی آرزو اور تڑپ ان کے دل میں پیدا ہو، وہ رکھیں۔ دوسرا، انسان کو شیطان کی طرح غرور یا تکبر کی بجائے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے کی یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے دی۔ یعنی دو باتیں اس میں سے ہمارے لیے بھی ہیں، چونکہ دین نام ہے اطاعت خداوندی اور اتباع محمدی کا، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اطاعت۔ بس یہاں حکم ملا، سر جھکا دیا، اپنی سوچ، اپنی عقل، خیال سب ختم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین فطرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دینی معاملات کے واضح حکم آ جانے کے بعد، واضح حکم مل جانے کے بعد عقل کے گھوڑے دوڑانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ عاجزی، فرما برداری اور غلطی پر ندامت، یہ تین عمل جو ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو یہی حضرت آدم نے کیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، قرب بھی نصیب کر دیا، اور کل جنت کا بھی وارث بنایا، حقدار بنایا۔ اور شیطان عاجزی چھوڑی، فرما برداری چھوڑی، حیل و حجت کرنے لگا، تکرار کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اور اللہ نے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اب جو لوگ
شیطان کے طریقوں یعنی تکبر، غرور، یعنی بحث بے تکی، اس طرح کی باتوں پر جو لوگ یعنی اپنی بات پر اٹ جانا، اپنے کو بہتر سمجھنا، اگر انسان میں یہ پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں انسان اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر بندہ رحمان کا بننا ہے تو پھر رحمان کی جو اللہ کے جو تقاضے ہیں حکم کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے، ان میں سب سے افضل بہتر جو عبادت کا سب سے بڑا جزو ینفق ہے وہ ہے عاجزی، وہ ہے اطاعت۔ فوراً حکم ملا، فوراً لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حکم کی اطاعت شروع کر دی، وہ جس طریقے سے بھی آتی ہے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی بھی، اگر دل کی نیت، ارادہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ کا دل میں خوف ہے، دل میں عاجزی ہے، تو یقین جانیے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر تکبر پیدا ہو گیا، اگر اکڑ پیدا ہو گئی، اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا تو سمجھ لو بیڑا غرق۔ یہ شیطانی رستہ ہے اور رحمانی رستہ عاجزی والا ہے، انکساری والا ہے، اللہ کی فرما برداری والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا ہے۔ تو اسی میں بھلائی ہے۔ دیکھیں، دین پر چلنے سے نہ صرف آخرت سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، دنیا میں بھی اس کی برکات ملیں گی، سکون، خوشیاں، برکتیں، یہ سب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطانی عمل سے بچائے اور رحمانی اعمال، عاجزی، انکساری اور تقوی نصیب فرمائے، اور جہاں اللہ کا حکم ملے جھک جانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے اعمال پر یہ یعنی سوچتے رہیے کہ میرا عمل تو کچھ نہیں ہے، میں تو اللہ کے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور کروں، اور بہتر کروں، اور عاجزی سے کروں۔ تو یہی سیدھا رستہ ہے، اسی میں بھلائی ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے، اور یہی طریقہ اور رستہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا فرما دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔